السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک انفو ہنٹر ورلڈ، اور آپ سب کو مبارکباد۔ آئی ہوپ سو آپ سب اللہ کی فضل اور کرم سے خیریت سے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسجد مکہ المکرمہ کی ہسٹری اور عمرہ کے بارے میں۔ ہم کیسے عمرہ کریں گے اور عمرہ کرنے کا فضیلت کیا ہے اور عمرہ کس طرح کرنا چاہیے، عمرہ کے احکام اور ارکان اور ہسٹری آف مکہ المکرمہ، مسجد بیت اللہ کا ہسٹری کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پھر شروع کرتے ہیں، ہم عمرہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا۔ عمرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو احرام باندھنا پڑے گا۔ آپ اگر احرام نہیں باندھو گے، یہ دیکھیے حاجی صاحب احرام باندھے ہوئے ہیں سب، آپ کو سفید کپڑوں میں احرام باندھنا ہوگا فرسٹ آف آل۔ اور احرام باندھنے سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہوگا، پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ آپ کا جو جسم میں جو بال ہے اور ناخن ہے وہ سب آپ کو کاٹ کے ایک دم فریش ہونا پڑے گا۔ لیکن احرام باندھنا ضرور ہے، فرض ہے۔ آپ نے اگر احرام نہیں باندھے تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ آپ کو احرام باندھنا ہے۔ سیکنڈلی، آپ کو میقات میں جا کے احرام باندھنا ہے۔ میقات اگر سعودی، آپ بنگلہ دیش کا ہو، پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، آپ کا جو میقات ہے، ہر کسی کا ایک میقات ہوتا ہے۔ جس ایجنسی کا تھرو آپ آ رہے ہو یا آپ خود جس کنٹری میں ہو، اس کنٹری کا میقات جس جگہ پہ ہے، اس جگہ سے آپ کو میقات سے احرام باندھنا پڑے گا۔ اور پھر آپ کو مکہ المکرمہ آ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے حجر اسود کے برابر ایک جگہ، حجر اسود کی ٹھیک برابر آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گا، اس گرین لائٹ کے برابر سے آپ کو چلنا، طواف کرنا شروع کرنا پڑے گا۔ 7 بار طواف کرنا فرض ہے، واجب ہے، 7 بار طواف کرنا واجب ہے۔ اور 7 بار طواف جب کرو گے، آپ کی من مرضی دعا کرنا۔ جب آپ طواف شروع کرو گے تب آپ نیت کرنا لبیک اللہم عمرتک اللہم انی ارید العمرہ، یہ دعا کرنا ہے صرف۔ یہ دعا کر کے آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ اور آپ جب رکن یمنی سے لے کر حجر اسود تک، یہ جو کارنر جو ہوگا نا، رکن یمنی سے لے کر حجر اسود تک، یہ اس جگہ پہ آپ کو دعا پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور باقی ہر جگہ آپ کا جو مرضی ہے دعا کیجیے گا۔ اور یہ جگہ اتنا مقبول ہے، یہاں پہ دعا قبول ہوتا ہے 100%۔ یہ یقین اور اخلاص کے ساتھ آپ دعا کیجیے گا، اللہ آپ کا دعا قبول کرے گا۔ اور ایک بات میں بھول گیا، جب آپ احرام کا کپڑا پہن لو گے میقات سے بیت اللہ کا گھر آنے سے پہلے تک، اور دیٹ مینس آپ کو طواف شروع کرنے سے پہلے تک آپ کو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کا صفا مروہ بیت اللہ 7 بار طواف ہو جائے گا تو پھر آپ صفا مروہ سعی کرنے جائیں گے۔ صفا مروہ جب سعی کرنے جائیں گے تب آپ کو صفا مروہ میں جا کے آپ کو دعا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھ کے آپ کو صفا مروہ 7 بار سعی کرنا ہے۔ صفا مروہ میں اور بھی کچھ دعائیں ہیں، آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اور صفا مروہ سعی کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت پھر نفل نماز پڑھنا ہے۔ بیت اللہ طواف کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ بیت اللہ طواف کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ بیت اللہ طواف کے بعد آپ شکرانہ 2 رکعت نفل نماز پڑھو، پھر آپ صفا مروہ میں جا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اسٹارٹ کرو۔ اور جب 7 بار ہو جائے گا پھر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھو، یہ اچھا ہے۔ آپ جتنا طواف کرو گے، جتنا بار آپ طواف کرو گے اتنا بار آپ نفل نماز پڑھو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جتنا بار صفا مروہ سعی کرو گے نفل نماز پڑھو، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتا ہے۔ آپ کو دعا قبول کروانا ہے تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ سے مانگو، کیونکہ اس جگہ پہ جو دعا کرتا ہے اس کا دعا، اس کا منت، اس کا یہ قبول ہوتا ہے۔ اور لاسٹ میں جو ہے عمرہ کرنے کے بعد صفا مروہ سعی کرنا خلاص ہو گیا، پھر آپ کو یہ کرنا پڑا، اپنا بال کاٹنا پڑے گا۔ آپ کا فل بال حلق جس کو کہتے ہیں، آپ کو یہ حلق کرنا پڑے گا۔ مکہ المکرمہ کا پاس ہی ہے بہت سیلون ہے، آپ وہاں پہ جا کر آپ کا بال کٹوا سکتے ہو۔ اسپیشلی جو کلوک ٹاور کا نیچے بہت سا مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ بال کٹوا سکتے ہو۔ اور آپ بات کریں گے ہم ہسٹری آف مکہ کے بارے میں۔ مکہ کا ایک نام ہے بکہ، مکہ کا ایک نام ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ Certainly, Allah has built a mosque for the believers, and this mosque name is Bakka. The house name is Bakka. In awwala bayt means house.
گھر، جس گھر کو اللہ نے بنایا یہی ہے. اور مکہ المکرمہ پہلے فرسٹ جب بنایا تھا وہ فرشتہ نے بنایا تھا، اینجل نے بنایا تھا. پہلے بار جب مکہ المکرمہ بنایا تھا تب اینجلوں نے بنایا، اور اینجلوں نے تب بنایا جب یہ مکہ المکرمہ کا سیدھا برابر بیت المعمور ہے، جہاں پہ مکہ المکرمہ بیت اللہ کی طرح ایک گھر ہے جس گھر میں فرشتہ لوگ طواف کرتے ہیں. اور یہ اس کا بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ ایک بار جو طواف کر لیتا ہے نا، وہ پھر دوسرا بار اس کو قیامت تک چانس نہیں ملے گا. اللہ اکبر، اتنا فرشتہ، لاکھ و تعداد میں فرشتہ یہاں پہ طواف کرتے ہیں. تو یہ فرسٹ تعمیر فرشتہ نے کیا. سیکنڈ جو ہے آدم علیہ السلام نے کیا ہے، جو دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے سیکنڈ تعمیر کیا ہے. اور تھرڈ میں جو ہے حضرت شیش علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کی بیٹے تھے. فورتھ میں جنہوں نے کیا ہے اور ٹرائب آف عمالقہ، جو عمالقہ کا ایک ٹرائب تھا، ایک قبائل تھا، اس نے کیا ہے. ففتھ میں ہے ٹرائب آف عمالقہ. فورتھ میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. فورتھ میں ابراہیم علیہ السلام، ففتھ میں عمالقہ. فورتھ میں ابراہیم علیہ السلام، ففتھ میں عمالقہ. اور سکس میں جو ہے جرہمی ٹرائب، وہ بھی ایک قبائل ہے. سیون میں جو ہے وہ قصی ابن کلاب جو مکہ المکرمہ کا قریش کا جو لیڈر تھا اس نے کیا ہے. اور ایٹ میں جو ہے ٹرائب آف قریش. یہ اس میں ایک مختصر سا ایک قصہ ہے. جب قریش کا سرداروں نے کعبہ کو تعمیر کیا، پھر ان لوگوں کا یہ مشورہ ہوا حجر اسود کون اس جگہ پہ رکھے گا حجر اسود کے پاس. تب ان لوگوں میں ایک درار پیدا ہو گیا. تب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ آرلی آپ سب ایک جگہ میں جماعت ہوں گے، اور ایک جو کیا بولتے ہیں ایک چادر کا جیسا، ایک چادر میں ہم پتھر رکھیں گے حجر اسود کو، اور ہر قبائل کا قریش کا جو چھوٹا چھوٹا قبائل ہر سرداروں کو ان چادروں میں ہاتھ رکھنے کا اجازت ملے گا، اور سب ایک ساتھ لے کے جائیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اس جگہ پہ رکھا تھا. لیکن اس وقت اتنا خون خراب ہونے والا تھا اس پتھر کو لے کر، کون یہ پتھر کو رکھے گا اس جگہ پہ. تب ہمارا پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک چادر لاؤ اور اس چادر میں پتھر کو رکھو، اور اس پتھر کو اب اس جگہ پہ اپنی جو حجر اسود آپ جس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ رکھنے کے لیے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کو سب نے بہت اچھے سے لیا اور اس بات پر عمل کیا اور کعبہ کا تعمیر کیا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 8 نمبر تعمیر ہے. جو پھر 9 نمبر جو تعمیر ہوا تھا وہ تھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم میں ایک بار ہوا. وہ بھی عبداللہ ابن زبیر وہ ایک تابعین تھا، عبداللہ ابن زبیر رحمہ اللہ. اور پھر عبداللہ ابن زبیر کے بعد حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے بھی اس کا تعمیر کیا. اور لاسٹ میں جو ہوا وہ اوٹومان کا ٹائم میں، اوٹومان امپائر کا جو ٹائم تھا، اوٹومان سلطان مراد، انہوں نے بھی اس کا تعمیر کیا. اور اوٹومان کا ٹائم اس کو ایکسپانڈ کیا تھا، اوٹومان کا ٹائم اس کو ایکسپانڈ کیا تھا. اور 12 نمبر جو ٹائم ہے یہ 11 مرتبہ ہو گیا. اور 12 نمبر جو ہے ابھی جو سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے کنگ آف سعود، ان لوگوں نے جو کیا وہ 12 نمبر ہے. دیٹ مینس انٹائر بیت اللہ کا 12 مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اور یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک. اس جگہ پہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اور یہ ہے صفا اینڈ مروہ کا سعی کرنے کا جو جگہ ہے، اس کو کاٹ کے آپ بلڈنگ بنا لیا ہے. اور یہ ہے ابو جہل کا گھر، یہ ہے ابو جہل کا گھر، یہ ہے ابو جہل کا گھر. اور آپ کو یہ ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ کا جگہ. اور یہ ہے بیت اللہ آپ دیکھ رہے ہو. اور بیت اللہ میں آپ صفا مروہ جب سعی کرو گے، آپ حجر اسود کو جب چوما لگاؤ گے، جب طواف کرو گے، جب آپ حجر اسود کو دیکھو گے، بیت اللہ کو دیکھو گے، صفا مروہ سعی کرو گے، ہر وقت دعا کیجیے گا. من کا جو تمنا ہے، یہ دیکھیں ہر کوئی دعا کر رہا ہے، 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 ہر کوئی دعا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین سب کا دل کا تمنا کو پورا کرے. یہ دیکھیے ہر کوئی یہاں پہ صفا مروہ سعی کرنے کے بعد دعا کر رہا ہے. اللہ اکبر.
یہ دیکھیے کیا منظر ہے. یہ تھا کعبہ بیت اللہ طواف کرنے کا مکۃ المکرمہ کا ہسٹری اور طواف عمرہ کرنے کا سسٹم. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار عمرہ حج کرنے کا توفیق عطا کرے. اور یہ جو جگہ ہے نا، اللہ اکبر، دل چھونے والا جگہ ہے. جب تک یہ ہے یہ ہے صفا مروہ سعی. یہ ایک وقت پورا پہاڑ تھا. اس پہاڑ کو کاٹ کے ان لوگوں نے پتھر بلڈنگ بنا لیا. اور صفا کا ایک جو سمبل ہے صفا کا اور مروہ کا ایک سمبل، دو سائڈ میں 2 ٹکڑا پہاڑ کا رکھا اور یہ پورا پہاڑ توڑ کے بلڈنگ بنا لیا. اور اس کا اندر سے ہر کوئی حجاج کرام یہاں پہ طواف کرتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے آسان کر دیا. اگر یہ بلڈنگ نہ ہوتا اور اتنا گرمی میں طواف کرنا، تو صفا مروہ سعی کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا. تو پھر ان لوگوں نے، سعودی گورنمنٹ جو ہے، کنگ آف سعود، ان لوگوں نے بہت اچھا سروس دے رہا ہے کعبہ کا. اللہ رب العالمین ان سب کو ہدایت دے اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے کام کرنے کا توفیق عطا کرے. یہ دیکھیں، یہ اندر کا منظر ہے. واو، یہ ہے مروہ کا ٹکڑا. یہ ہے مروہ، یہ ہے مروہ، یہ ہے مروہ. اور صفا اور مروہ 7 بار آپ کو طواف کرنا ہے، 7 بار آپ کو. اور یہاں پہ بہت سارے دعا ہے، آپ کا مرضی جو دعا چاہیے آپ کر سکتے ہو. یہ دیکھیے، اور حج کرنے کا جو یہ ہے باہر کا نظارہ، یہ ہے باہر کا منظر. یہ کلاک ٹاور ہے. یہ دیکھیے، یہ باہر کا منظر ہے. یہ پہاڑ کا نیچے سے راستہ لے کے گیا ہے. یہ دیکھیے پورا، یہ باہر کا صفا مروہ کا نظر آیا. یہاں پہ زمزم کا فری پانی ملتا ہے. یہاں پہ ہر کوئی زمزم کا، باہر کا ہر انسان یہاں سے پانی لے کے جاتا ہے زمزم کا. یہ دیکھیے، اور حجر اسود کا بارے میں ایک حدیث ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب کوئی حجر اسود کو چمہ لگائے گا، اس کا سارے زندگی کا گناہ معاف ہو جائے گا. صلی اللہ اکبر. ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، جو بھی حجر اسود کو چمہ لگائے گا، اللہ رب العالمین اس کا سارا زندگی کا گناہ معاف کر دے گا. اس لیے حجر اسود کو چمہ لگانا بھی سنت ہے. جب آپ کو اس کا موقع ملے گا، آپ ٹرائی کیجیے گا حجر اسود کو چمہ لگانے کے لیے. اور بیت اللہ کا جو فضیلت ہے، بیت اللہ میں جو نماز پڑھے گا وہ لاکھوں رکعت نمازوں سے افضل ہے. بیت اللہ میں جو 1 رکعت نماز ہے، وہ دوسری دنیا کا ہر کوئی مسجد سے لاکھوں سے زیادہ افضل ہے. دیٹ مینس بیت اللہ میں 1 رکعت نفل نماز پڑھنا، دوسرے کوئی مسجد میں 1 لاکھ رکعت نماز پڑھنے کا صحیح میں کیا فضیلت ہے. اور مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز پڑھنا ہزاروں رکعت نمازوں سے افضل ہے. اور 3 مسجد میں جانا سفر کے لیے جائز ہے. ایک ہے بیت اللہ، ایک ہے مسجد نبوی، اور ایک ہے مسجد الاقصی. یہ 3 مسجد میں آپ سفر کے لیے جا سکتے ہو. اور یہ 3 مسجد میں آپ نماز پڑھو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر دے گا. تو یہ آپ سب کو ماننا ہے. اور یہ 3 مسجد میں آپ سفر کے لیے جا سکتے ہو. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مسجد میں صرف سفر کے لیے آپ جا نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور مسجد کا حرام کے اندر آپ کو جب احرام کا کپڑا پہن لو گے، تب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے ہو، بال نہیں کاٹ سکتے ہو، আল্লাহর দরবার بہت সামনে کچھ آپ আইলাম, نہیں کر سکتے ہو. মক্কার ভিতর সব বার ভিতর সব দেখানি শেষ کرنا پڑے گا. আলহামদুলিল্লাহ. اور طواف کے بعد আল্লাহ আমারে আপনারে আমরা غسل بھی আপনারা کرنا সবরে আমরা ہے. احرام কবুল করতাম. سوری عمرہ کے بعد اور حج کی کمپلیٹ کے بعد آپ کو غسل بھی کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار عمرہ اور حج کرنے کا توفیق دے. اور میرے چینل کو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ بیت اللہ کی منظر دیکھنے کا بار بار توفیق دے. اور میں اس ٹائم آپ کو دکھاؤں گا بیت اللہ کا کون سا کارنر ہے اور کون سا کیا نام ہے. یہ آپ کو ابھی میں دکھاؤں گا کون سا کارنر ہے اور بیت اللہ کا اور کیا نام ہے ان سب کا. اللہ رب العالمین ہم سب کو خیریت سے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.